الخبیثات للخبیثین، اور دیکھو گندی عورتیں ہیں للخبیثین، اور الخبیثات للخبیثین گندی عورتیں ہیں گندے مردوں کے لیے، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مرد ہیں گندی عورتوں کے لیے، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے، بدکار مرد بدکارہ عورتوں کے لیے، اور بدکارہ عورتیں بدکار مردوں کے لیے۔ بات یہ آ گئی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، وہ بیوی کس کی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس تہمت کا بالواسطہ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، ان کی شخصیت کو داغدار اور مجروح کرنا چاہتے ہو منافقوں۔ والطیبات للطیبین، اور ستھری پاک عورتیں ہیں پاک مردوں کے واسطے، والطیبون للطیبات، اور پاک مرد ہیں پاک عورتوں کے لیے۔ ایک تفسیر یہ کی گئی، کچھ مفسرین نے خبیثات اور طیبات اس سے پاکیزہ جملے مراد لیے، اگر جملے مراد لے لیے جائیں تو الخبیثات للخبیثین، اور گندی باتیں گناہ کی باتیں جنس کی باتیں ان کے لیے ہیں جو گندے مرد ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور جو گندے خراب مرد ہیں ان کے لیے گندی باتیں، یہ جنس کی باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں، اسی میں دنیا جس سے نا آشنا ہے، اب تک ہمارے ممالک میں نا آشنا ہیں، بہت سے لوگ آپ میں سے اس چیز کو نہیں جانتے ہوں گے، یہ جو ان قوموں نے یہ جو خباثت کی چیزیں اب آئی ہیں اس دنیا میں، یہ ٹیلی فون سیکس کے نام سے جو فون پہ گندی باتیں کرنی ہیں، یہ ہے وہ چیز۔ اللہ نے فرمایا ہے گندے مردوں کے لیے ایسی باتیں، ایسے قصے کہانیاں ناول، اب فون کالز ای میل، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے فرمایا گندے لوگوں کے لیے، اور گندے مرد اس قابل ہیں کہ اس کے لیے، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ سوٹیبل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہیں، برداشت کرتے ہیں، چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہو، اور جو پاک مرد ہیں وہ پاک کلمات سننا چاہتے ہیں، وہ اللہ کا قرآن تلاوت، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر، یہ ساری چیزیں انہیں اچھی لگتی ہیں، خود پاک ہیں، پاک باتوں کو پسند کرتے ہیں، اور پاک کلمات جو ہیں وہ انہیں بھی پسند کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جو کلام ہے نا جملہ، اس میں ایک روح ہوتی ہے، آپ نے ایک لفظ لکھ دیا، اب ہمارے نزدیک بظاہر یہ لفظ اس میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس جملے میں ایک روح ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ الیہ یرفع، پاک جملے اللہ کی طرف خود بخود اڑتے ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ کا ذکر، اللہ کی بات، یہ سب جملے جو اچھے ہیں یہ خود بخود اللہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفع، اور پاک عمل جو ہوتا ہے خدا اسے خود اٹھا لیتا ہے، وہ خود بخود نہیں جاتا، اللہ اسے اٹھا لیتا ہے، پاک عمل کو اللہ اٹھاتا ہے اور پاک جملے خود بخود جاتے ہیں، اس لیے کہ جملے جو ہیں وہ بڑی جلدی چلے جانے والے ہیں، ادھر اس نے جملہ کہا ادھر اللہ تک پہنچ گیا، اور عمل اللہ دیکھتا ہے اس میں کتنا اخلاص ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اٹھاتا ہے، لیکن جملوں کا تعلق چونکہ ظاہر میں رہتا ہے اس لیے ہاتھ کے ہاتھ جملے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور آپ نے فرمایا آج تم میں سے کون ہے جس نے کوئی نیا جملہ میرے پیچھے کہا؟ ڈر گئے صحابہ رضی اللہ عنہ، آپ نے ہمت بتائی، آپ نے فرمایا نہیں بتاؤ، پھر فرمایا بتاؤ، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول میں نے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا جب یہ بات آئی کہ ہم نے کہا کہ ربنا لک الحمد، تو اس کے بعد میں نے بڑھا دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور اللہ آپ کی حمد و ثنا کثیرن بڑی کثرت سے، بہت زیادہ، یعنی ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، طیبن بڑی پاک، بڑے پاک جملے ہیں اللہ جو تیری تعریف میں کہے جاتے ہیں، مبارکن، اور اللہ وہ جملے ایسے ہیں جن میں برکت ہے، ہم پڑھتے ہیں وہ برکتیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ہمیں اطمینان، سکون، یہ سب چیزیں محسوس ہوتی ہیں،
اور اللہ اس میں ہے ساری چیزیں، یعنی تیری حمد و ثنا میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ میں نے نماز میں دیکھا 30 فرشتے تیرے ان جملوں کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ کوئی کسی کا ہاتھ اس جملے پہ پڑ جائے اور پکڑ کے سب سے پہلے اللہ کے پاس لے جائے۔ اللہ کے ہاں اس کی حاضری اس جملے کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا نا اس سے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جلدی کر رہے تھے کہ کون اس جملے کو سب سے پہلے لکھنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ پاک جملے، پاک باتیں روح پر اثر کرتی ہیں، روح کو نرشمنٹ ملتی ہے پاکیزگی سے، اور گندی باتوں سے گندے جذبات پرورش پاتے ہیں اور فکر کی گندگی ہوتی ہے۔ اللہ نے تطہیر کی فکر کی بھی، اور اللہ نے کلام کی بھی، اللہ نے جملوں کی بھی۔ اللہ نے فرمایا گندی باتیں گندے مردوں کے لیے، اور گندے خراب مرد خراب باتوں کے لیے، اور پاک جملے پاک مردوں کے لیے، اور پاک مرد پاک جملوں کے لیے۔ 2 تفسیریں۔ اور پہلی تفسیر پہ اگر آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیوی کون سی ہوگی؟ جب وہ خود پاک ہیں تو ان کی بیوی بھی پاک ہوگی۔ جب وہ خود اچھے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ بھی اچھی ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رائے پوچھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حسب معمول وہی گہری بات کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو آپ کو جانتے ہیں، آپ پاک ہیں، آپ کی بیوی کیسے ناپاک ہو سکتی ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گندے مرد وہ ایسی عورتوں کو پسند کریں گے، اور جو عورتیں خراب ہیں وہ اسی قابل ہوتی ہیں کہ گندے خراب مردوں کی نکاح میں جائیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کو پسند کرتے ہیں، اور پاک عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اسی قابل ہیں کہ پاک مردوں کے پاس جائیں۔ یہ جو جملے انہوں نے کہے ہیں، یہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، یہ خبیثات سے مفسرین نے بات کیوں مراد لی ہے؟ عورتیں کیوں نہیں مراد لی؟ ان کی نظر دوسری طرف چلی گئی۔ ایک پہلو تو یہ آ گیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ بیوی کا تعلق ہے تو اس لیے بیوی پاک اور وہ خود بھی پاک۔ ایک جملہ مفسرین نے اس طرف کو بھی سوچ لیا، وہ کہتے ہیں اوپر سے بات چل رہی ہے تہمت کی، تو اللہ نے کہا تہمت جیسی خراب باتیں یہ خراب مردوں کو ہی زیب دیتی ہیں، اور خراب مرد ہوتے ہی ایسے ہیں کہ پاک عورتوں پہ تہمت لگایا کرتے ہیں۔ یہ باتیں تھی ساری، اس لیے اگلا جملہ دیکھیے اس کے ساتھ مل گئے اولئک، یہ لوگ مبرؤون بالکل پاک ہیں، بے لگاؤ ہیں، مما یقولون جو تہمت ان پہ لگائی گئی تھی ہم گواہی دیتے ہیں یہ پاک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک، اللہ نے گواہی دی۔ جن کے ساتھ ان کو الزام لگایا گیا حضرت صفوان رضی اللہ عنہ وہ پاک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں، یہ سب کے سب پاک ہیں۔ اور یہ ہے مبرؤون کا لفظ، اللہ نے برات کا اظہار کر دیا، اور اللہ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہیں اس تہمت سے جو لوگوں نے ان پہ لگائی ہے۔ اسی لیے یہ آیت جہاں تک 26ویں آیت یہ پوری ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مبارک کو اللہ نے تمہاری براءت کا مبرؤون براءت کا اظہار اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا، اللہ نے آسمان سے وحی بھیج دی تمہارے لیے۔ اور آپ کی والدہ نے کہا کہ اٹھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے کہا نہیں میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ، انہوں نے کہا میں پہلے تو اللہ ہی کا شکر ادا کروں، اور وہ گئیں اور انہوں نے نماز پڑھی۔ مبرؤون مما یقولون، اللہ نے کہا جو کچھ یہ لوگ تہمت لگاتے تھے اللہ نے بات کر دی پاک، کہ قسم ہے یہ پاک ہے۔ پورے قرآن کریم کو پڑھو تو عجیب بات ہے، یہ تہمت 3 پہ لگی ہے۔ یہ تہمت لگی ہے مریم پہ، اور حضرت مریم کی گواہی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا، قوم نے کہا نا کہ لقد جئت شیئا فریا، یہ تو کتنی عجیب چیز، بدنامی کا نشان داغ بدنامی لے کر آئی ہے۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا بچے کی طرف،
قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، انہوں نے کہا ہم کیسے بات کریں جو بچہ ابھی پالنے میں پڑا ہوا ہے پنگوڑے میں، وہ کیسے بولے گا؟ قال انی عبد اللہ، اس نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لوگ حیران رہ گئے، سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے۔ مریم پہ تہمت لگی تو گواہی بچے کی دلوائی گئی علیہ الصلوۃ والسلام، اور یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، دوسرے وہی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاہد شاہد من اہلہا، اس عورت کے خاندان میں سے کسی نے گواہی دے دی۔ وہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی وہ انہی کے خاندان میں سے ایک آدمی نے دے دی، زلیخا کے خاندان میں سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر یہ تہمت لگی اور اللہ نے خود گواہی دے دی کہ مبرؤون مما یقولون، یہ جو کچھ بکتے ہیں اس بارے میں پاک ہے عائشہ رضی اللہ عنہ۔ دیکھا، تین ہی آدمیوں پہ تہمت لگی ہے پورے قرآن میں، دو عورتیں اور ایک مرد۔ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے خود گواہی دی، اور یہ دلیل ہے اس کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بڑے بڑے شان کی خاتون تھیں۔ اسی لیے مسروق رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے، بہت بڑے تابعین میں سے، خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد، وہ جب پڑھتے تھے نا، حدیث بیان کرتے تھے تو کہتے تھے کہ حدثنی صدیقہ، یہ حدیث میں کئی جگہ الفاظ ان کے ہیں، وہ کہتے تھے مجھ سے بات بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ وہ جو سچی عورت تھی، بنت صدیق، اور سچے آدمی کی بیٹی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی۔ اور پھر کہتے تھے مبرأۃ من السماء، جس کی پاکیزگی کے لیے آسمان سے وحی نازل ہوئی تھی، وہ اسی سے استنباط ہے، اولئک مبرؤون مما یقولون۔ اللہ نے کہا بہت بے لگاؤ ہیں، اسے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے ان باتوں سے، عائشہ رضی اللہ عنہ کو کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہی سرے سے نہیں ہے، وہ تو غافلات میں ہے، بھولی بھالی ہے، اتنی بھولی بھالی کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے اسے کئی بار سمجھایا ہے کہ آٹا نہ گوندا کرو، اور آٹا گوند کے سو جاتی ہے، اور کوئی جانور آتا ہے اور آٹا کھا لیتا ہے، میں نے آپ کی بیوی میں اس سے زیادہ کوئی خرابی کی چیز نہیں دیکھی، اتنی بھولی والی ہیں۔ لہم مغفرۃ، ان سب کے لیے اللہ کے ہاں بخشش ہے، ورزق کریم، اور اللہ کے ہاں بڑی عزت والا رزق، بڑی عزت والی روزی خدا انہیں جنت میں دے گا۔ اس سے زیادہ کیا کسی کی تعریف ہو سکتی تھی؟ یہ 16 آیات مسلسل اللہ نے نازل کی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ مبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق۔ اللہ نے بتا دیا کہ یہ چیز، اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اس سے پاک ہوتی ہیں، ان کے کردار میں نہیں ہوتا، کیونکہ کردار میں کوئی چیز پڑ جائے تو لوگ تو پھر نفرت کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی، پھر دین کی تبلیغ کہاں سے ہو؟ کفر ہوتا ہے، کیونکہ کفر ایسی چیز نہیں ہے نا جس سے نفرت لوگ کریں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، کیونکہ کفر سے لوگوں کو نفرت نہیں ہوتی، لیکن ایسی بدکاری، ایسی چیز جس سے علیہ باللہ لوگ نفرت کرتے ہوں، عیب سمجھا جاتا ہو معاشرے میں، جب اس کی بیوی میں بھی ہوگا تو شوہر کی طرف بھی تو نسبت ہو جائے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، یہاں پر اللہ نے سب کے متعلق کہا کہ یہ پاک ہیں ان تہمتوں سے جو لوگ لگاتے ہیں، نہ صرف بخشش ہے بلکہ ہمارے ہاں مہمان نوازی بھی ہے، بہت اچھا رزق عزت کے ساتھ روزی نے ملے گی۔ اس سے زیادہ عزت کیا ہو کہ اللہ معاف فرما دے اور جنت میں لے جائے اور اللہ تعالیٰ وہاں پر روزی دے۔ اس لیے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعریف اور منقبت میں یہ بہت بڑی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہی، اور یہاں پر پہنچ کے یہ قصہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی منقبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی۔ یہ جو تینوں چیزیں اب نکل گئی نا حدود میں سے، چاروں چیزیں، کہ لوگوں کے نسب کی حفاظت اور ان کے مال کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت اور ان کے عقل کی حفاظت، یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی ارشاد فرمائیں۔ یہ جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، آپ دیکھیں اس میں کیا آیا ہے۔
یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان الزمانہ قد استدار کہیئت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم کر آ گیا، یوم خلق اللہ السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا تھا، بس ایسے ہی اب یہ زمانہ پھر لوٹ کے آ گیا ہے. عرب جو مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے نا، کوئی 10 دن کا، کوئی 15 دن کا، کوئی 20 دن کا، وہ ساری چیزیں ختم ہو کے زمانہ ٹھیک اس جگہ پر آ گیا جہاں پہ اللہ نے اسے پیدا کیا. السنۃ 12 شہرا، سال جو ہے وہ ہمیشہ 12 مہینوں کا ہوا کرے گا. منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے اس میں بڑی عزت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں بچانا اپنے آپ کو گناہوں سے. ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، ذوالقعد، ذوالحج اور محرم. یہ 3 مہینے عزت والے ہیں، یعنی اللہ کی زیادہ رحمتیں ان میں برستی ہیں، ذوالقعد میں، ذوالحج میں اور محرم میں. کیوں؟ اس لیے کہ ذوالقعدہ میں لوگ بیت اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، ذوالحج میں حج ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہیں لوگ، محرم میں بھی آہستہ آہستہ بیت اللہ خالی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ لوگ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر قربانی دی جاتی ہے، خون بہتا ہے اللہ کی راہ میں. اللہ نے ان 3 مہینوں کو عزت والا قرار دیا کہ خدا کی خاص رحمت برستی ہے، اس میں گناہ نہ کرنا. رجب، اور رجب کا مہینہ اللہ نے اسے بھی عزت والا قرار دیا ہے، اس دن سے جس دن سے خدا نے زمین کو آسمانوں کو پیدا کیا. 4 مہینے یہ خدا کی خاص رحمت کے مہینے ہیں. باقی میں بھی گناہ نہ کرے، لیکن ان میں تو بالکل نہ کرے. شہر و مضر، اور مضر جو ہے نا قبیلہ، ان کے لیے میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کا مہینہ. عربوں میں رجب 2 گنے جاتے تھے. ایک رجب جو تھا وہ کوئی اور مہینہ تھا، مثلا فرض کر لیجئے وہ ربیع الاول کو رجب کہتے ہوں، تو یہ مضر والا قبیلہ جو تھا یہ رجب کو ہمیشہ شعبان سے پہلے والا مہینہ کہتے تھے. یہی چیز اصل تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی قبیلوں کا اعتبار نہیں. بنو مضر کا جو رجب ہے جمادی الاخری کے بعد اور شعبان سے جو پہلے آتا ہے، اس رجب کی میں بات کرتا ہوں کہ یہ مہینہ احترام والا ہے. اور فرمایا الذی بین جمادی و شعبان، یہ وہ مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان دونوں کے بیچ میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصریح کر دی کہ بنو مضر کا قبیلہ یہ. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ قلنا اللہ ورسولہ عالم، ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اب یہ کیوں نہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ذی الحج ہے؟ اس کی وجہ آگے آتی. قال فسکت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جواب سن کے چپ ہو گئے. حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے سوچا، انہ سیسمیہ بغیر اسم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس مہینے کا نام ذی الحج کی بجائے تبدیل کر کے کوئی اور رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم نے کہا کہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. قال الیس ذی الحجہ، فرمایا الیس ذی الحجہ، یہ ذی الحج نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے. قال فای بلد ھذا، فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ یہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، لوگوں کو احساس دلانے کے لیے کہ میں کتنی اہم بات کرنے لگا ہوں. ادھر ادھر نہ خیال کرنا، دیکھو میری طرف، سنو اس کو غور سے، کون سا مہینہ ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے، یہاں تک کہ ہم نے سوچا شاید اس مہینے کا نام، اس شہر کا نام بدلنا چاہتے ہوں گے مکہ مکرمہ کا. قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الیس البلدہ، کیا یہ شہر وہی نہیں ہے مکہ؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول جی ہاں. تو فرمایا فأی یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ ہم نے سمجھا
کہ سیسمیہ بغیر اسم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کا نام تبدیل کرنا چاہتے ہوں گے. قال الیس یوم النحر، فرمایا آج قربانی کا دن نہیں ہے 10 ذی الحج. قلنا بلا، ہم نے کہا بالکل اللہ کے رسول قربانی کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن دماءکم، لوگوں تمہارے خون، یہ جان کا تحفظ آ گیا نا، وہ اموالکم، اور تمہارے مال کا تحفظ بھی آ گیا. قال محمد، اور محمد جو اس حدیث کے راوی ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے کہا وہ احسبہ، میرا خیال یہ ہے، یا تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں، کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعْرَاضَكُمْ، اور تمہاری عزتیں، آبرو بھی آ گئی نا، تینوں چیزوں کا تحفظ ہو گیا. حرام علیکم، ایک دوسرے کے لیے، تمہارے لیے، سب کے لیے، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا پیسہ، اسی طرح احترام کی چیزیں ہیں. کا حرمت یومکم ھذا، جیسے آج یہ 10 ذی الحج کا مقدس دن تم اس کا احترام کرتے ہو، ادب کرتے ہو، فی بلدکم ھذا، تمہارا یہ شہر میں، اس شہر کا جیسے تم ادب اور احترام کرتے ہو مکہ کا، فی شہرکم ھذا، جیسے تم اس پاک مہینے کا ادب اور احترام کرتے ہو. دیکھو اس طرح ایک دوسرے کی جان کا احترام کرنا، ایک دوسرے کی عزت کا احترام کرنا، ایک دوسرے کے مال کا احترام کرنا، یہ ان مسلمانوں کو تعلیم ہو رہی ہے جن کے ہاں آج ایک دوسرے کا مال، اس کی جان اور ان کی عزت تو کوئی 2 ٹکے کی چیز نہیں گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احترام کرنا ایک دوسرے کا. وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، تم اللہ سے جا کر ضرور ملو گے. فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وہ تم سے ضرور پوچھے گا کہ دنیا میں تم نے کیا اعمال کیے تھے. فَلَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي ضُلَّالًا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا. يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، ایک دوسرے کی گردنیں نہ اتارنے لگ جانا. گمراہی فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو قتل کرنا. الا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں آج جو موجود ہو، میری اس بات کو ان تک پہنچا دینا جو آج نہیں ہے. فَلَعَلَّ بَعْضَ مَن يُبَلَّغُهُ، اور یہ ممکن ہے کہ جو آج مجھ سے یہ بات سن رہے ہیں، جن کو جا کر پہنچائیں گے، یکون اوعى له من بعض من سمعه، تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ سننے والے سے زیادہ وہ سمجھ جاتا ہے جس تک بات پہنچتی ہے. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کی بات کہی، فرمایا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آج جو سن رہے ہو نا، تم اتنی بات کو، میری بات کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھو گے، مگر جن تک بات پہنچے گی وہ اس سے زیادہ گہرائی سے سمجھیں گے. اور یہ شرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا حاصل اجمیوں کو، کہ وہ احادیث جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے سنی، اور وہی احادیث جب اجمیوں میں آئی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجمی تھے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجمی تھے، یہ سارے اجمیوں میں سے تھے. جب ان تک احادیث آئی ہیں، انہوں نے ان سے وہ مسائل ثابت کر لیے ہیں جو عرب ثابت نہیں کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنو اور ان تک پہنچانا، اور کبھی کبھی جو بات پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں بنسبت تمہارے. اسی لیے تو آتا ہے کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ابو حنیفہ تم لوگ نماز میں رفع یدین نہیں کرتے؟ ان کا نہیں. ان کا کیوں؟ ان کا اس وجہ سے کہ مجھ سے روایت بیان کی حماد نے، اور ان سے ابراہیم نخعی نے، اور ان سے علقمہ نے، اور ان سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اور ظاہر رحمۃ اللہ نے کہا تم عجیب بات کرتے ہو، مجھ سے نافع نے روایت بیان کی، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور یہ روایت ہوئی، اور اس طرح. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے استاد کے مقابلے میں آپ کے استاد جو تھے وہ زیادہ حدیث کو سمجھنے والے نہیں تھے، اور فلاں کے مقابلے میں فلاں نہیں تھا، اور ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ کے مقابلے میں نافع حدیث کو نہیں سمجھتے تھے. اور اگر مجھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا احترام، ان کے اس شرف کی عزت اور یہ چیزیں رکاوٹ نہ بنتی تو میں کہتا کہ اسود اور علقمہ جو تھے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تو کون ان کی ٹکر کا آدمی تھا.
تو اوزائی چپ ہو گئے، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ اسود اور علقمہ اگرچہ تابعین میں سے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شرف عزت میں زیادہ ہیں، لیکن حدیث سمجھنے میں یہ لوگ زیادہ آگے تھے۔ اسی لیے بعض حنفی فقہا نے جو لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ اس حدیث کو سمجھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ صحیح ہے، اس لیے کہ حدیث کی سمجھ اور چیز ہے اور ان کے لفظوں کو یاد کرنا اور چیز ہے۔ اس پہ لوگ پل پڑے ہیں کہ دیکھو حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صحابہ رضی اللہ عنہ سے بھی افضل قرار دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے افضل قرار نہیں دیا، ہم نے زیادہ سمجھدار قرار دیا ہے۔ تو افضل باپ ہمیشہ ہی ہوا کرتا ہے، بیٹے سے اچھا ہی ہوا کرتا ہے، لیکن یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ جتنی باپ کو سمجھ آئیے بیٹے کو بھی بس اتنی آئے، اس سے زیادہ بیٹا آگے نہ بڑھے۔ کبھی بیٹا زیادہ بڑھ جاتا ہے باپ سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ احادیث سے وہ مسائل نکال کر لاتے ہیں کہ آدمی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ کئی مثالیں اس کی گزر چکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بات پہنچانا جو بعد میں آئیں، اور کبھی کبھی ہوتا ہے جس تک پہنچائی جاتی ہے وہ زیادہ سمجھدار ہوتا ہے بنسبت اس کے جسے الفاظ یاد ہوتے ہیں۔ جس نے الفاظ یاد کیے ہیں گویا اس نے بہت سی دوائیاں اپنی دکان پہ رکھ لی، لیکن کس دوائی کو کس مرض کے لیے استعمال کرنا ہے یہ تو ڈاکٹر سے پوچھے نا جا کے، جس کے پاس کوئی دوائی نہیں ہے بظاہر، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ دوائی کون سی کس جگہ پر استعمال ہوگی۔ ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا هل بلغت، میں نے اپنی بات پہنچا دی ہے، اور بار پھر ارشاد فرمایا میں نے تم تک بات پہنچا دی، یعنی جو دین تھا مکمل ہو گیا، پہنچا دیا۔ یہ اصل میں اتباع تھا اس آیت کا جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الرسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، لوگوں تک پہنچا دیجئے جو چیز ہم نے آپ کو کہی ہے وہی، اور اگر آپ نے یہ نہ کیا، ہماری وحی نہ پہنچائی، فما بلغت رسالتہ، آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی کے ایام میں 3-4 ماہ کی احادیث دیکھیں، وفات سے پہلے بار بار کہتے ہیں لوگوں میں نے بات پہنچا دی نا، لوگوں میں نے بات پہنچا دی، لوگوں تم تک بات پہنچ گئی۔ یہ اصل میں اس آیت کی وجہ سے تھا کہ اللہ نے فرما دیا کہ اگر آپ نے بات نہیں پہنچائی، کوئی کسر رہ گئی، تو نبوت اور رسالت کے منصب کے ساتھ یہ بات مناسب نہیں۔ یہ تو ہے وہی کہ حدود نے تحفظ دیا کہ تم ایسی حرکتیں نہ کرو۔ قتل کی سزا اسی لیے اتنی شدید قتل کے عوض میں رکھی گئی کہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں، اسی لیے کہ لوگوں کا نسب محفوظ رہے۔ اللہ تعالی نے دونوں سزائیں بتا دی، 100 درے، یا یہ کہ متواتر احادیث سے ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی ایسی حرکت شادی شدہ کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے تاکہ لوگوں کا نسب محفوظ رہے، لوگوں کی جان محفوظ رہے، عزتیں محفوظ رہیں۔ اور قذف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی قابل احترام ہیں، قذف کے لیے 80 درے آ گئے، یہ 4 گواہ لیا۔ اور تیسری چیز فرمایا تمہارے مال، اور مال کے لیے 2 حدود مقرر کر دی کہ اگر چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، ڈاکہ ہے تو سولی چڑھا دیا جائے، کیوں کوئی کسی کا مال لے۔ یہ ہے وہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج کا اور آخری خطبہ ہے، جسے لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور اس کی تشریح نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو تحفظ دے دیا کہ کوئی کسی کا مال، اس کی عزت، اس کی جان، اس کا نسب، کوئی کسی کے لیے مداخلت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی نے یہاں سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے یہ 16 آیات نازل کر کے قصہ ہی پورا کر دیا۔ فرمایا لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کی بخشش فرما دی، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو تہمت تھی نا، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی خطا ہے تو سب معافی ہو گئی۔ ورزق کریم، اور اللہ نے بڑی عزت والی روزی دی ہے۔ اسی لیے ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے متعلق ایک اصولی موقف رکھتے ہیں اہل سنت، اور ہم کہتے ہیں جتنی بھی غلطیاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہوئی ہیں وہ ٹریننگ کے دوران ہوئی ہیں۔ یہ بتاؤ کہ وفات سے پہلے اللہ کے ہاں سے معافی ہو گئی تھی یا نہیں ہو گئی؟ اگر اللہ نے معاف کر دیا تھا تو غلطیوں کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو ہم کیوں اعتراض کریں؟ جیسے معاذ رضی اللہ عنہ صحابی نہیں تھے،
جن پر زنا کی حد جاری ہوئی ہے، جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے وہ صحابی نہیں تھے رضی اللہ عنہ، اور جن کو یہ حضرت مصطح اور حضرت حسان بن ثابت اور حضرت حمنہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی نہیں تھے، یہ بھی صحابی تھے سارے اور صحابیات تھیں رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن یہ سارے بخش دیے گئے۔ جب معافی ہو گئی، اللہ نے سب کو بخش دیا، تو اب ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کے لیے کسی عیب کا اظہار کریں اور یہ کریں؟ سے عائشہ رضی اللہ عنہا تو اس مقام کی تھیں کہ یہ صحیح بخاری میں ان کی بات آتی ہے۔ قاسم ابن محمد کہتے ہیں، یہ قاسم بن محمد بن ابو بکر تھے، اور سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اس بھائی محمد سے بڑی محبت تھی۔ یہ محمد جو تھے نا، یہ سے بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ وہی تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصے میں جن کا ذکر آتا ہے نا کہ محمد بن ابو بکر داخل ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی کو پکڑ لیا اور انہوں نے کہا اگر تیرا باپ یہ حرکت دیکھ لیتا تو بڑا برا مناتا، اور محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ شرمندہ ہو کے واپس چلے گئے اور اللہ سے توبہ کرتے رہے اس بات پہ۔ یہ وہی ہیں محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور یہ پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پہ 3 مہینے ان کی عمر تھی۔ صحابی نے اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان پہ پڑی تھی۔ حج کی روایات میں آتا ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا کے یہاں بیٹا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ یہ محمد بن ابو بکر جو ہیں، یہ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب انتقال ہوا تو اس وقت یہ کتنے تھے، 2.5 برس کے تقریباً۔ پھر ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہو گیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش کی ہے، اپنی اس بیٹے سوتیلے بیٹے کی تربیت کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اس کی عبادت سے بڑا متاثر ہوں، بڑا ہی اللہ کا نیک بندہ تھا۔ یہی محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ لوگ یہ تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں انہوں نے کیا کیا، یہ نہیں دیکھتے کہ مصر میں باغیوں نے انہیں ہی جلا دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی کہ میں اپنے اس بھائی کے جلنے کی جب سے اطلاع ملی ہے کہ انہیں آگ میں لوگوں نے جلا دیا ہے، میں بھنا ہوا گوشت نہیں کھا سکتی، گوشت میرے سامنے لاتے ہیں لوگ تو مجھے اپنا بھائی یاد آتا ہے کہ اسے کیسے بھون دیا گیا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ حدیث جب پڑھتے ہیں نا پھر راویوں کا ذکر آتا ہے نا کہ یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں آدمی ہے، پھر اس کے حالات بیان کرنے پڑتے ہیں، اس لیے حدیث بڑی لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ لو اس کا حال۔ ان کے بیٹے قاسم روایت کرتے ہیں، یہ قاسم بن محمد بن ابو بکر ہیں، اور قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت پہ جب بنو امیہ نے اعتراض کیا نا، تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے قاسم سے پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا یہ زیادہ چون چرا اگر تم نے کی نا، میں اس خلافت کو لے جا کے مدینہ منورہ قاسم بن محمد کو دے دوں گا۔ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے علم والے، مدینہ منورہ میں سب احترام کرتے تھے۔ ایک یہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے، اور ان کے مقابلے کا کوئی آدمی تھا تو سالم بن عبداللہ بن عمر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے سالم تھے، مسجد نبوی میں ہی پڑھاتے تھے۔ قاسم صبح سے دوپہر تک پڑھاتے تھے، پھر چلے جاتے تھے بس، اور شام کو آ کے سالم پڑھاتے تھے اور چلے جاتے تھے، پھر اگلی شام کو وہ آتے تھے، پھر یہ دن کو آتے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ قاسم اور سالم کے مقابلے میں مسجد نبوی میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر لوگ اتنا دیوانہ وار جاتے ہوں جتنا قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے، اور سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس بھی، اور ان کی مائیں جو تھیں باندیاں تھیں۔ یہ اتنی بڑی نسل تھی ان کی، اتنے بڑے باپ کے بیٹے تھے اور ان کی مائیں باندیاں تھیں، لوگ ان چیزوں کو نہیں سوچتے۔ قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اس بھتیجے کی پرورش کی تھی۔ جب محمد کے جلائے جانے کی اطلاع سے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملی تو بڑی پریشان ہوئی اور کہا میرے بھتیجے کو بھیج دو، میرے سکون کے لیے میرا بھتیجا میرے پاس رہے۔ تو قاسم سے بڑی محبت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو، ان کی تربیت بھی انہوں نے کی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قاسم ابن محمد کہ ان عائشہ تشتکت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب بیماری آ گئی، وفات کی،
تو فجاء ابن عباس، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے، فقال یا ام المومنین، اور انہوں نے کہا اے ام المومنین، علی فرط صدق، مبارک ہو آپ تو سچائی کے پہاڑ پر جانے والی۔ سچائی کا پہاڑ کون ہے؟ علی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے شوہر ہیں، وعلی ابی بکر، اور آپ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جانے والی ہیں، جس کا باپ بھی اتنا سچا، جس کا شوہر بھی اتنا سچا، آپ تو ان پہاڑوں کے پاس جانے والی ہیں، یعنی ابھی ملاقات ہوگی ان سے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی منقبت اور تعریف میں بات کی انہوں نے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے کہا ھذا جبریل یقرئک السلام، عائشہ یہ جبریل آئے ہیں اور تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ فقلت علیہ السلام، کہتی ہیں میں نے کہا ان پہ بھی اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں، ترا ما لا ارا، اللہ کے رسول آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو جبریل امین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا، اس پائے کی خاتون نے۔ اس لیے اللہ تعالی نے جو ان کی برات نازل کی ہے بہت بڑی چیز۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ تھا، یہ مسلم کی روایت ہے، دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھ سے کہا کہ انی لعالم اذا كنت عنی راضیۃ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو نا تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو میں نے کہا من این تعرف ذلک، آپ کیسے معلوم کر لیتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما اذا كنت عنی راضیۃ، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم باتوں میں پھر یہ کہتی ہو لا ورب محمد، کسی کام پہ نہ بھی کرتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم یہ نہیں ہو سکتا، اور میں اس سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم اس معاملے میں خوش ہو۔ وَإِذَا كُنْتِ غَضْبًا، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، تو تم کہتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا اجل، یہ بات تو صحیح ہے، واللہ یا رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ما احجر الا اسمک، میں صرف آپ کے نام کو ہی تو زبان سے نہیں لیتی، باقی آپ کو تو نہیں کبھی چھوڑ دیا۔ یہ تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اور کیسی اچھی توجیہ کی ہے انہوں نے اپنی بات کی کہ میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیتی۔ عبدہ ابن ہشام، ان کے والد تھے ہشام، چھوڑو ان کے حالات کیا بیان کرنے، پھر لمبی بات ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ان الناس کانوا یتحرون، لوگ کوشش کرتے تھے بہدایاہم کہ تحفے بھیجیں اس دن یوم عائشہ، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر میں ہوں، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہوتی تھی، یبتغون بذالک مرضات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہوں، تو لوگ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جس دن باری ہوتی تھی وہاں آپ کے ٹھہرنے کی، وہاں تحفے بھیجتے تھے تاکہ عائشہ رضی اللہ عنہا خوش ہوں، اور اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے خوش ہوں، تو لوگ اس دن کو ڈھونڈتے رہتے تھے۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہاں کہی ہے، اس حدیث میں آگے کچھ نہیں، لیکن اس حدیث پہ ایک بات آپ کو سنائیں، اور وہ حدیث بھی سنائیں تو ہندوستان کیوں رہ جائے بھائی، ہم وہاں کیوں نہ جائیں، ویزا نہیں دیتے لیکن یہ رشتوں کو کون توڑ سکتا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ یہ فلائٹ جو ہے جائے گی پنجاب میں، مشرقی پنجاب میں، لیکن وایا سعودیہ۔ حدیث یہ ہے اسی حدیث کے متعلق، یہاں یہ نہیں ہے، یعنی اس حدیث کے بس لفظ اتنے ہی ہیں کہ لوگ اس دن کو ڈھونڈتے تھے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنا ہوتا تھا تو تحفے سارے وہیں جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیگر ازواج مطہرات تھیں انہیں یہ بات کھلتی تھی کہ
لوگ اسی دن تحفے بھیجتے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ نہیں بھیجتے۔ تو ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کی ہے، یہ بھی روایت مسلم ہی کی، وہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، یہ شہاب زہری 13 صحابہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے دیکھا تھا، اور ہمیں نہیں علم کہ آج تک 1300 سال میں کسی نے ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ پہ تنقید کی اور جرح کی ہو۔ حدیث کے عالی معاملات الگ ہیں، محدثین کی آپس کی بحث الگ ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ شہاب زہری رحمت اللہ علیہ برے تھے۔ یہ بدبختی بھی اب اس امت کے حصے میں بعض لوگوں میں آئی ہے، جو شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شیعہ تھے اور شہاب زہری ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے۔ زہری رحمت اللہ علیہ پہ اعتماد اگر اٹھ جائے اور یہ آدمی غلط قرار پائے جائیں تو 20 احادیث بخاری مسلم موطا امام مالک کی خاص طور پہ سب روایات ختم ہو جائیں۔ ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے لوگوں پہ الزام لگا کے یہ کیا کرتوت کرنے لگے ہیں۔ حدیث کبھی پڑھی ہو تو خبر ہو نا۔ شہاب زہری رحمت اللہ علیہ ایسے آدمی تھے کہ بڑے بڑے تابعین ان کا احترام کرتے تھے، اور یہ خود تابعین میں سے ہیں۔ شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے صحیح طرح چلنا بھی نہیں آتا تھا، اور میری ماں اس وقت مجھے پڑھنے کے لیے بھیجتی تھی، اور میرے گلے میں ایک بستہ لٹکا دیتی تھی جو بہت لمبا ہوتا تھا، اور ایک تختی مجھے دے دیتی تھی، میں اسے لکھتا رہتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں جب میں جاتا تھا بڑے بڑے تابعین کے حلقے میں، جہاں ان کے سینکڑوں شاگرد سن رہے ہوتے تھے، وہ بات کرتے تھے، آگے ان کی بات سن کے دوسرا کھڑا ہوتا تھا، وہ کہتا تھا، پھر تیسرا کہتا تھا، جیسے لائٹ چلی جائے تو نماز میں تکبیرات کہی جاتی۔ وہ جو کھڑے ہوتے تھے انہیں کہتے تھے مستملی، یہ حدیث کا ایک لفظ ہے، اس کی ٹرم میں آتا ہے کہ مستملی سے اس نے سنا ہے، اصل شیخ سے نہیں سنا۔ تو شہاب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے ابن شہاب پھر میں جاتا تھا تو بڑے بڑے تابعین رحمہم اللہ وہ مجھے دیکھتے تھے، تو میں چھوٹا سا بچہ تھا، کہتے تھے کبھی میری عمر جب 9 سال کی ہوئی تو میں جاتا تھا تو وہ ہنستے تھے مجھے دیکھ کے، اور کہتے تھے راستہ چھوڑ دو، ہمارے چھوٹے شیخ آ رہے ہیں، چھوٹے شیخ کے لیے راستہ چھوڑو۔ اور جب مجھے لکھواتے تھے پھر کہتے تھے شیخ یہ یاد کرو، اور کہتے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہ کہتے تھے کہ میرے بیٹے تم لوگوں نے بعد میں اب سنبھالنا ہے، اب تو ہمارے اس بال سفید ہو گئے، ہم تو جا رہے ہیں اللہ کے ہاں، اس قوم کو امت کو تم لوگوں نے سنبھالو گے۔ ایسے اپنے چھوٹوں کی تربیت کرتے تھے تاکہ دین کا معاملہ چلتا رہے آگے۔ اسی لیے جو اساتذہ اپنے شاگردوں پر نظر ایسی رکھتے ہیں کہ آگے کو کام چلتا رہے، یہ چیزیں بڑے قابل قدر لوگ ہوتے ہیں، انہیں احساس رہتا ہے۔ اور ایک اور بھی قسم ہے کہ اگر استاد سے شاگرد ذرا سا بڑھ گیا تو اسی کے پاؤں کھینچنے لگتے ہیں، بڑی بری بات۔ شہاب زہری رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، اور بھی حالات ہیں ان کے بڑے بڑے دلچسپ اور بڑی عبرت والے کہ اللہ نے کیسی فکر انہیں عنایت فرمائی تھی۔ شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کی سارے تعریف لکھتے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں کہتے ہیں، قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت رسول اللہ، لوگوں نے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ کو بھیجا، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے حاضر ہوئیں، فاستأذنت علیہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ گھر کے اندر آ جائیں، اور کمرے میں وہ ہوا مضطجع معی فی مرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور ایک ہی لحاف ہم دونوں پہ تھا۔ فأذن لها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی کہ بیٹی اندر آ جاؤ۔ فقالت یا رسول اللہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی اور کہنے لگی اللہ کے رسول، ان ازواجک ارسلننی، آپ کی جو باقی بیویاں ہیں میری مائیں، انہوں نے مجھے بھیجا ہے، یسألناک العدل فی ابنت ابن ابی قحافہ، اور کہتی ہیں کہ ابو قحافہ کی جو بیٹی ہے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ابو قحافہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے دادا تھے، تو مراد یہ ہوا کہ ابو قحافہ کی پوتی،
اور ویسے کہہ دیا کہ ابو قحافہ کی بیٹی کے بارے میں آپ کی بیویاں یہ کہتی ہیں کہ انصاف سے کام لیا جائے، انصاف کیا جائے اس کے درمیان اور ہمارے درمیان، میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں۔ وَأَنَا سَاكِتَةٌ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے چپ کر کے یہ بات سن لی، خاموش رہی، دیکھتی رہی کہ باپ اور بیٹی کی کیا گفتگو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنیۃ، میری پیاری بیٹی، میری گڑیا، میری اچھی بیٹی، الست تحبین ما احب، تمہیں وہ چیز اچھی نہیں لگتی جو مجھے اچھی لگتی ہے؟ تو نے کہا کیوں نہیں؟ تو قال فاحبی هذه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا میری طرف اور کہا میں اس کو پسند کرتا ہوں، یہ مجھے اچھی لگتی ہیں عائشہ۔ قالت فقامت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو کھڑی ہو گئیں، حین سمعت ذلک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنی، فرجعت الی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس چلی گئیں، فاخبرتہن بالذی قالت، اور انہیں جا کر اطلاع دی کہ میں نے تمہاری شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، اور انہوں نے جو کچھ کہا وہ یہ ہے کہ انہیں عائشہ رضی اللہ عنہ زیادہ اچھی لگتی، وَبِالَّذِي قَالَ لَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا تھا میں نے انہیں کہہ دیا۔ فَقُلْنَا لَهَا، ان خواتین نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیویوں نے اپنی سوتیلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اور کہا ما نراک اغنیت عنا من شیء، ہمارا نہیں خیال کہ تمہارے کو جو بھیجا تھا ہم نے تو تم ہمیں کوئی ہمارا کام تم کر آئی ہو، تم نے تو ہمارا کام نہیں کیا۔ فرجعی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری مرتبہ آپ پھر جاؤ، پھر ذرا تفصیل پہ جا کے بات کرو۔ فقولی لہ، اور ان سے جا کے عرض کرنا، ان ازواجک ینشدنک العدل فی ابنۃ ابی قحافہ، آپ کی ساری بیویاں یہ کہتی ہیں کہ آپ عدل انصاف کیجئے ابو قحافہ کی پوتی کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ اس کے ہاں سارے لوگ تحفے بھیجتے ہیں اور وہ آپ ان کو دے دیتے ہیں اور ہماری باری میں کچھ نہیں آتا، آپ انصاف سے کام لیں۔ فقالت فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی اور ان کا واللہ لا اکلمہ فیہا ابدا، خدا کی قسم میں تو قیامت تک دوبارہ نہ جاؤں، میں تو کبھی نہیں پلٹوں گی۔ ایک بار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو والد تو ہیں ہی ہیں، اللہ کے رسول بھی تو ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو بالکل بات نہیں کروں گی۔ قالت عائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب یہ دیکھا کہ فاطمہ تو اب جائیں گی نہیں رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا زینب بنت جہش، زینب بنت جہش کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو، کہ تم جاؤ۔ وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي، اور یہی وہ ایک تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں سے، فی المنزلۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ سمجھتی تھی کہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہی قدر و قیمت ہے جو میری بھی ہے، میرے برابر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں بس یہ ایک تھی جو یہ اپنے متعلق سمجھتی تھی کہ میرے برابر کی۔ اور دیکھو کہتی ہیں خود وَلَمْ أَرَا امْرَأَةٌ قَطُّ خَيْرًا، اور میں نے زندگی میں کوئی ایسی عورت نہیں دیکھی فی الدین من زینب، جو زینب سے زیادہ اچھی عورت ہو اپنے دین پہ عمل کرنے والی۔ ان کے متعلق کوئی کہہ سکتا ہے کہ سوکناپا آ گیا؟ وَأَتْقَى لِلَّهِ، اور یہ زینب بہت اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، بہت سچی بات کرتی تھی، ہمیشہ سچ بولتی تھی۔ وَأَوْصَلَ لِلرَّحْمِ، اور اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، اور سب سے زیادہ صدقہ بھی میں نے انہی میں دیکھا۔ وَأَشَدَّ ابْتِذَالًا لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، اور وہ جو عمل کرتی تھی اللہ کے لیے سب سے زیادہ اپنے آپ کو جھکا دیتی تھی، بڑی تواضع تھی اس خاتون میں۔ وَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اللہ تعالی کے ساتھ جو قرب حاصل کرنے کے اعمال تھے سب سے زیادہ میں نے اس زینب میں دیکھے، یہ اتنی اچھی تھی۔
کون سی تعریف رہ گئی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کے متعلق نہ کہی ہو؟ کہتی ہیں میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی کبھی بھی ان سے زیادہ اچھی جو اپنے دین کے بارے میں ہو، من زینب کے بارے میں، بس یہ اچھی تھی سب سے زیادہ۔ اتقى للہ اصدقى حدیثا اوصل للرحم اعظم صدقۃ، سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والی، سب سے زیادہ سچ بولنے والی، سب سے زیادہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والی، سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی، سب سے زیادہ اللہ کی قرب کے اعمال کرنے والی، اس سے بڑی خاتون میں نے کوئی نہیں دیکھی۔ معدا، ہاں ایک بات تھی، وہ کیا تھی؟ سورتن من حدت کانت فیہا، ان کے مزاج میں تیزی تھی، یہ ان تک رہی، آخر تک رہی، ان کے مزاج کی ایک تیزی تھی۔ طبعاً ہوتا ہے بعض لوگ حلیم مزاج ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے مزاج میں گرمی ہوتی ہے۔ تسرع من حلفیہ، اور وہ اسے استعمال بھی کرتی تھی مزاج کی تیزی کو، یعنی بولتی بھی تھی۔ فاستأذنت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، سب نے انہیں بھیجا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تو بات نہیں کرتی، تم جا کے بات کرو۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فی مرتہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اسی لحاف میں، علی الحال التی دخلت فاطمہ علیہا وہو بہا، اور جیسے سے فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اب ٹھیک اسی حالت میں قائم رہے۔ فأذن لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے زینب کی آواز سنی تو آپ نے اجازت دی کہ وہ آ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ آئیں اور کہنے لگی آپ کی باقی بیویوں نے بھیجا ہے آپ کی طرف، اور ہم سب یہ کہتی ہیں کہ آپ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کی پوتی کے بارے میں ہمارے ساتھ انصاف کی بات کریں۔ قالت ثم وقعت بی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے میری خبر لی، میرے متعلق کہنے لگی۔ فاستطالت علیہ، اور انہوں نے تو بہت زیادہ باتیں کی، بہت زیادہ مجھے سنائی۔ وَأَنَا أَرْقَبُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی رہی کہ کیا ہوتا ہے۔ وَأَرْقَبُ طَرْفَهُ، اور میں نظر کو بھی دیکھتی رہی کہ دیکھ کدھر رہے ہیں، پورا خیال کرتی رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے تاثرات کیا ہیں، دیکھ کدھر رہے ہیں۔ هَلْ يَأْذَنُ لِي فِيهَا، کیا چہرہ مبارک پہ مجھے اجازت دیں گے؟ برا تو نہیں لگے گا اگر میں اس کا جواب دوں اسے؟ یہ محبت کی بات ہے اور ادب کی بات ہے کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہی نہیں تھی، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہتی ہیں میں دیکھتی رہی کہ کیا برا تو نہیں منائیں گے۔ قالت فلم تبرح زینب، اور زینب تو بولتی ہی چلی گئی۔ حتی عرفت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکرہ ان انتصر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیا، مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر میں بولوں اور جواب دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانیں گے۔ فلما وقعت بها، اور جب پھر میں نے انہیں جواب دیے، لم انشب حین انحیت علیہا، تو پھر وہ ٹھہری نہیں، بس پھر وہ اٹھ کے فوراً چل دی، اور میرے جو جواب تھے انہوں نے سارا نہیں سنا، بس جب میں نے بولنا شروع کیا تو اٹھ گئی۔ فقالت، اور قالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتبسم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جا رہی تھی تو انہیں کہا، ہنس پڑے، اور آپ نے فرمایا انہا بنت ابنت ابی بکر، یہ بھی تو ابو بکر کی بیٹی ہے، یعنی جو تم سے کہہ کے گئی ہو تو یہ آگے سے تمہیں نہ بتائے کہ کیا چیزیں ہیں، تو یہ بھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت اور تعلق تھا، اور آپس کے تعلقات کے سچی بات، اصدق و حدیث سچی بات ہو گئی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اندرون خانہ کا حال ہے، ان کے گھر کا حال ان کی بیویاں ہی سب سے بہتر جانتی تھیں یہ چیز۔ اسی لیے یہ ایک اور حدیث آئی، اتنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تعلق کی بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہی قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور ابن ابی ملیکہ ان سے راوی ہیں۔ یہ ابن ابی ملیکہ جو ہے نا،
وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ابن مسعود، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شامل تھیں، اور ہر کوئی ڈرتا تھا اپنے متعلق اور کہتا تھا اللہ میں منافقوں میں سے نہ ہوں گے، اتنا ڈرتے تھے۔ خیر یہ بھی بڑے آدمی، بڑے تابعین میں سے ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج، قاسم بن محمد رحمۃ اللہ نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے تو اقرأ بین نسائہ، اپنی عورتوں بیویوں کے درمیان قرہ اندازی ہوتی تھی۔ یہ اس دن حدیث گزر گئی کہ کس کو اس سفر میں ساتھ رکھنا ہے، کیونکہ سب کے حقوق برابر تھے۔ تو قرہ ایک مرتبہ نکل آیا حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کے درمیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں دونوں بیویوں کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، تو دو کوئی بھی قرے میں آ سکتی تھی، ان دونوں کا قرہ نکل آیا۔ تو فخرجتا معہ جمیعا، سب نکلے، سفر شروع ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات ہوتی تھی تو سارا مع عائشہ، اپنی سواری پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب جو ان کی سواری تھی ہو جاتے تھے، یا تحدث معہا، اور ان سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ یہ بیٹی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھ سے کہنے لگی کہ آج رات کو یہ اونٹ بدل لو، اور میں تمہارے اونٹ پہ سوار ہو جاؤں گی اور تم میری سواری پہ سوار ہو جانا، اور پھر دیکھو ہوتا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے پہچانتے تھے، بس سواری کے اوپر اب ماری لگی ہوئی تھی، خواتین اسی کے اندر بیٹھتی تھیں تو ظاہر میں تو نظر نہیں آ سکتی تھی، کہنے لگی پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، کالک بلا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ پہ سوار ہوئی اور اپنا اونٹ انہیں دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ سمجھ کے اس اونٹ کے پاس آئے، وعلیہ حفصہ، اور اس میں تو اندر حفصہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی۔ فسلم، آپ نے سلام کیا، ثم سارما، اور باتیں کرنا شروع کی، تو حفصہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں منایا، بات کرتے رہے، ثم حتی نزلوا، یہاں تک کہ جہاں جا کے سواریوں نے رکنا تھا اونٹ رکے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا بستر بچھایا گیا، تو اس پہ چلی گئی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں فغار، مجھے اتنا اس کا دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ میں نے جا کر اپنے پاؤں گھاس کے ڈھیر میں ڈال دیے، اپنے پاؤں جا کر میں بیٹھ گئی اور گھاس کا ڈھیر جو تھا اس میں اپنے پاؤں داخل کر دیے، وتقول، اور کہا یا رب، اے رب، سلط علیہ اقربن او حیتن تلدغنی، آج کی رات تو کوئی بچھو ہی مجھے کاٹ لے، کوئی سانپ ہی مجھے کاٹ لے اور میں مر جاؤں۔ رسولوں کا، تیرے رسول، ولا استطیع ان اقول له شیئا، اور میرے پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ میں اب اگر ایک جملہ بھی ان سے کہنا چاہوں تو نہیں کہہ سکتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتی، اب میں کیا کروں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی زیادہ تعلق انہیں بھی تھا۔ یہ تو تھی فلائٹ سعودیہ تک کی، اب اگلا حال بھی سن لو ہندوستان والوں کا۔ ایسے ہی خیال آیا، یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تحفے جاتے تھے نا، اور یہ چیزیں، اس کا تذکرہ سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تذکرہ اپنے مکتوبات میں کیا ہے۔ اور یہ ایسے ہی نہیں، ہاں وہ بات پھر وہی ہے کہ ہم جو اس پہ مر مٹے ناسے تو کیا دے جا کیا، ایک مجھے سودا تھا، دنیا بھر تو سودائی نہ تھی، ایک ہم پاگل ہو گئے تھے دیکھ کے انہیں، تو دنیا بھر تو پاگل نہیں ہوئی تھی، وہ بھی تو ایسے ہی مر مٹے تھے۔ اتنے بڑے بڑے لوگ تھے اس ہندوستان کی زمین نے پیدا کیے، ممکن نہیں کہ کوئی اور پیدا کر سکے، یا یہ لوگ یا ماوراء النہر کے لوگ، اور ان میں بھی اتنی دین کی خدمت تھی۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن لیجیے، آپ خود سمجھیں گے کہ کیوں یہ بات کہی۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بات شروع کرتے ہیں بہت تفصیل سے، لیکن پہلی عبارت کو چھوڑ کے ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کہ حبیب رب العالمین بودس،
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے ان کی بھی محبوبہ تھی، وطلب غور، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا کنارہ آ گیا، یعنی عمر پوری ہو گئی، اس وقت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولہ و منظورہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہر طرح راضی اور خوش تھے۔ حضرت پیغمبر مرض موت را بحجرہ او بسر بردے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کا مرض انہی کے حجرے میں گزارا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے، ودر کنارے او جان دادے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور جان اللہ کے حوالے کی، ودر حجرہ مطہرہ او مدفون گشتہ، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کا شرف ہے کہ انہی کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک بنی۔ اس ساری عزت کے ساتھ حضرت صدیقہ عالمہ و مجتہدہ بودیس، حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ علم میں بھی ماہر تھیں، اجتہاد فرماتی تھیں، وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شطر دین را بحوالہ داشتے اند، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو ہے وہ آدھے سے زیادہ یعنی اپنی پوری گھریلو زندگی انہی کے سامنے گزاری، انہی پر اعتماد تھا۔ وہ اصحاب کرام اور صحابہ رضی اللہ عنہم بڑے بڑے مشکل احکامات میں رجوع بویم نمودند حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہی کے پاس آتے تھے اور ان سے ان کا فتویٰ بھی پوچھتے تھے۔ وہ حل مغلقات اور مسائل جو مشکل انہیں پیش آتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اجتہاد کرتی تھیں اور ان سے انہیں فتویٰ دیتی تھی۔ بواسطہ مخالفت حضرت امیر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے وہ جو میدان جنگ میں آئی ہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ اس واقعے کا بہانہ بنا کے مطعون ساختن کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہیں، یہ کوئی ایمان کی بات نہیں ہے۔ وہ شیائے ناشائستہ را بوے منتصب نمودن بسیار نامناسبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نامناسب الفاظ سے یاد کرنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کے ان کے مقابلے میں لا کے ان کو برا کہنا بہت ہی بری بات ہے۔ وہ دور از ایمان با پیغمبر است علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے مترادف بات بن جائے گی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پیاری لگتی تھی، تم آج ان پر اگر تان تشنیع اور طنز کرنے لگے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تان کرو گے۔ حضرت امیر اگر داماد حضرت پیغمبر است، حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، وہ پسرے عم اوس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھائی تھے، یہ تمہیں خیال رہتا ہے تو یہ بھی غور کرو کہ حضرت صدیقہ زوجہ مطہرہ اوس علیہ الصلوۃ والسلام کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ اگر ایک طرف داماد ہیں اور چچا زاد بھائی ہیں تو دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تو ہیں، وہ حبیبہ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ تھیں، وہ مقبولہ اوس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان پر اعتماد فرماتے رہے ہیں، تو یہ بات غلط ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کے تم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تنقید کرنے لگو۔ پیش ازیں بچند سال، آج سے یعنی خط لکھنے سے چند سال پہلے، دابے فقیر آن بودے، اس فقیر کی میری یہ عادت تھی کہ اگر طعام میں پخت مخصوص بروحانیات مطہرہ اہل عبامی ساخت کہ ہم کوئی صدقہ کرنے کے لیے کھانے وغیرہ پکواتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے میں کھانے پکواتا تھا ان کے ایصال ثواب کے لیے کہ یہ غریب لوگ کھائیں تو اس کا ثواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو پہنچے، اور میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ان کے بیٹوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ سب کے لیے یہ ایصال ثواب کرتا تھا۔ تحفہ روحانی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ کے لیے روحانی تحفے بھیجتا تھا۔
شبیدر خواب می بیند، ایک رات جو میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، فقیر بر ایشان سلام عرض سلام می کند. اس فقیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا. متوجہ فقیر نمی شون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لفٹ نہیں کرائی، کوئی میری طرف توجہ نہیں فرمائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا میرے سلام کو سنا ہی نہیں. وہ باجانب دیگر دارند، اور دوسری طرف نگاہ مبارک تھی، دوسری طرف متوجہ رہے. اس اثناء میں فقیر نے یہ سوچا کہ من طعام نہ، اس اثناء میں بفقیر فرمودن، میں اس پریشانی میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. کیا خطا ہو گئی، کیا غلطی ہو گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مجھ سے فرمایا کہ من طعام در خانہ عائشہ می خرم، ہم تو کھانا عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کھاتے ہیں، اور ہر کوئی جو ہمارے لیے کھانا بھیجتا ہے اسے چاہیے کہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے. ان زمان فقیر دریا، اب اس فقیر کو پتا چلا کہ اوہو، سبب عدم توجہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میری طرف چہرہ مبارک کا نہ کرنا، توجہ کا نہ کرنا، ایشان آن بودا، اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اور سب کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہوں اور اسے عائشہ رضی اللہ عنہا کو چھوڑ دیتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کھانا بھیجنا ہو ہمارے یہاں، وہ عائشہ کے یہاں بھیجا کرے، ہم تو وہاں کھانا کھاتے ہیں رضی اللہ عنہ. کہ فقیر حضرت صدیقہ را در آن طعام شریک نمیسا، پتا چلا مجھے اپنی غلطی کا کہ فقیر جب بھی کھانے پکواتا ہے، غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہا کا کے متعلق نہیں، ان کو ہی اصالِ ثواب نہیں کرتا. بعد ازان، اس کے بعد پھر میں نے اپنی عادت کو بدلا. حضرت صدیقہ، حضرت عائشہ، بلکہ سائر ازواج مطہرات، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویوں کے لیے اور اہل بیت کے لیے اب میں اصالِ ثواب کرتا ہوں. وہ بجمیع اہل بیت توسل می نمود، اور میں ان سب کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. بس سو سمجھنا چاہیے کہ آزار و ایذا، کہ تکلیف اور پریشانی کہ بحضرت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوگی، ازراہ حضرت صدیقہ برسد، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا کہے اور ان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچے گی، زیادہ اذان ازار و ایذا تو اس تکلیف سے کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہے کہ ازرائے حضرت امیر بے رسد، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی برا کہتا ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی. سمجھے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی تکلیف ہوگی، لیکن اس سے کہیں زیادہ تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگ عائشہ رضی اللہ عنہ کو برا کہتے ہیں. برعقلا صاحب انصاف ایمانہ مخفی نیس، جو آدمی بھی انصاف سے کام لے، میری اس عبارت کو سمجھنے میں اسے دشواری نہیں ہوگی. یہ ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس خواب اور اس کشف کا ذکر فرمایا کہ جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میسج ملا اور پیغام ملا. اور یہ اس حدیث کے ساتھ ہے کہ باقی ازواج مطہرات گئیں کہ انصاف ہونا چاہیے ہمارے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ حدیث کوئی یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی بات کوئی دلیل نہیں، لیکن تائید کے طور پہ ہے کہ اب تک وہاں توجہ مبارکہ کا یہی حال ہے، اور اس سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اتنی محبت اور اتنے خاطر اور اتنا تعلق ہے. اس لیے اس آیت پر پہنچ کے یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا، اور اب اس کے بعد مسلمانوں کو وہ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں جن کا تعلق عام مسلمانوں کی مزید زندگی سے ہے. انشاءاللہ آئندہ یہ بات. بیٹھو بھائی، ایک اور عبارت رہ گئی. ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا نا کہ سورہ کہف میں کیسے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق کیا موقف اپنا بیان کیا تھا. خیال آیا؟ کہا تھا نا ہم نے کہ حضرت نے کہا کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، اور عالم کشف میں انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم تو اپنے وقت پہ انتقال کر چکے، لیکن
یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کو فرشتے کو بھیجتا ہے مدد کے لیے تو وہ ہماری ہی اس سے بھیج دیتا ہے نام سے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ کی یہ عبارت اس وقت سنانے سے رہ گئی تھی. دیکھیے یہ یہاں پہ ہونی چاہیے. اصل عبارت آپ کو سنا دیں تاکہ حوالے میں شبہ نہ رہے. حضرت فرماتے ہیں کہ مدت بود کے یاران از احوال حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام استفسار می نمودن. مدت ہوئی کہ ہمارے دوستوں نے یعنی ہمارے مریدوں نے ہم سے پوچھا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور دریافت یہ کیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے کیا حالات ہیں، کیا آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں. فقیر رات چوں اطلاع بر احوال ایشان کما ینبغی نہ دادا بودند. فقیر کو چونکہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق زیادہ واقفیت نہیں تھی، ان کے حالات میں نہیں جانتا تھا، اس لیے در جواب توقف میکرد، میں نے جواب دینے میں کچھ توقف کیا، کچھ رکا رہا، مجھے پتا نہیں تھا. وہ اتفاقاً امروز در حلقہ بامداد، آج اتفاق سے صبح فجر کے بعد جب میں مراقبے میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام بصورت روحانیان حاضر شدن. یہ دونوں اپنی روحوں کے ساتھ حاضر ہوئے، تشریف لائے سرہند میں. سرہند ہے نا مشرقی پنجاب میں. اور بتلقی روحانی حضرت خضر فرمودن، اور اس عالم روحانیت میں میری حضرت سے ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے کہ ما از عالم ارواحیم، انہوں نے کہا عالم ارواح کی چیزیں ہیں، یہاں کے نہیں ہیں. حضرت حق سبحانہ و تعالی ارواح مارا قدرت کاملہ عطا فرمودہ. اللہ تعالی نے ہماری روحوں کو یہ پوری قدرت دی ہے کہ بصورت اجسام متمثل شدے، کہ ہماری روحیں جسم کی صورت اختیار کر لیں، کارہائے کہ از اجسام بوقوع می آئے، اور وہ کام جو کوئی بھی آدمی اپنے جسم سے کر سکتا ہے، اذان ارواح ما صدور میابت، تو وہی کام ہم اپنی روحوں سے لے سکتے ہیں کہ روح جسم کی صورت میں ہو جائے اور جسم کے جو کام ہے وہ اصل میں روح کر رہی ہو. حرکات و سکنات جسمانی حرکتیں و طاعت و عبادت جسدی، اور جو اللہ کی عبادت کوئی بھی آدمی اپنے جسم سے کر سکتا ہے وہ چیزیں ہیں. وہ ساری کی ساری طاقت اللہ نے ہماری روح کو دے دی. جیسے فرشتے آتے ہیں دنیا میں کام کرنے، اسی طرح گویا یہ بھی آ جاتے ہیں. اور وہ فرشتے جو ہوتے ہیں جس سے بھی ملتے ہیں وہ ایک الگ نظریہ ہے کہ اپنا نام حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق بتاتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے کہ حضرت فرمایا انہوں نے کہا کہ ہماری جسم آ جاتے ہیں اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. دری اسنا، اسی اسنا میں پرسیدہ شد، پوچھا ان سے ہم نے کہ شما نماز و مذہب امام شافعی دامی نمایت فرمودن، کہ آپ میں نے سنا ہے، مطلب ہمارا خیال ہے کہ نماز امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں. انہوں نے فرمایا ما بشرائع مکلف نیستین، ہم پہ شریعت کی پابندی اب ہے ہی نہیں، کیونکہ انتقال جو ہو گیا، روحیں ہو گئیں تو ختم ہو گئی بات. جو مہمات کتب مدارہ بما مربوطہ ساختہ اند، اور کتب مدار جو ہوتا ہے صوفیہ میں اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، اور کتب مدار جو ہوتا ہے وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر ہے. اس وجہ سے ہم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اس وقت مجھے معلوم ہوا پھر اس سے مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کمالات ولایت اور کمالات نبوت کی بحث کی ہے، یہ اس دن عبارت رہ گئی.